بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم۔ سورۃ الحج مدنی صورت ہے بعد النور، سورۃ نور کے بعد نازل ہو چکا ہے، نزول میں 103 نمبر پر ہے۔ ربط اس میں یہ ہے اللہم اجعلنا اصحاب الحج کسائر المؤمنین، اے اللہ ہمیں حج والا بنا دے جس طرح آپ نے سب ایمان والوں کو حج والا بنایا۔ مانوی ربط ما قبل شرک اعتقادی کی تردید تھی، اس صورت کے اندر شرک فعلی کی تردید ہے۔ یا ما قبل فرمایا اقترب للناس حسابهم، لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ گیا۔ یہاں پر اس وقت کا بیان ہے کہ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم۔ یا ما قبل قیامت کا ذکر تھا، یہاں پر بھی قیامت کا تذکرہ ہے۔ یا ما قبل گزشتہ اقوام کے ہلاکت کا ذکر ہوا، یہاں پر اس پر ترقی ہے۔ یا ما قبل ابراہیم علیہ السلام کا ذکر تھا، یہاں ان کو بیت اللہ کی طرف ٹھکانہ دینے کا ذکر ہے کہ میں نے ان کو ٹھکانہ دیا۔ یا ما قبل فرمائے سبحان، پاک اللہ شریک سے۔ یہاں پر فرماتے وہ معبود مالک ہے جس نے ہر چیز کو پیدا کیا، جن کو جی پکارتے وہ تو ایک مکی بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ دعوی سورہ نفی شرک فعلی مع مسائل الاربعہ، تحریمات اللہ، تحریمات غیر اللہ، نیازات اللہ، نیازات غیر اللہ۔ سورت دو حصوں پر منقسم ہے۔ حصہ اولا آیت نمبر 25 تک، اس میں نفی شرک اعتقادی ہے اور نفی شرک فی التصرف، اور دوسرے حصے میں نفی شرک فعلی۔ یہ جو صورت ہے سورۃ الحج، ایک عجیب صورت ہے۔ علامہ قرطبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بعض آیات اس کے مدنی ہے تو بعض آیات مکی ہے، بعض آیات لیلی ہے تو بعض آیات نہاری ہے، بعض آیات سفر میں نازل ہو چکی ہے تو بعض آیات حضر میں نازل ہو چکی ہے۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، اتقوا ربکم، ڈرو اپنے رب سے۔ ان زلزلۃ الساعہ، یقیناً قیامت کا زلزلہ، شیء عظیم، بڑی چیز ہے۔ 3 زلزلے ہوں گے۔ سب سے پہلا زلزلہ سورج کا مغرب کے طلوع ہونے کے وقت، جب سورج مغرب کے طرف سے طلوع ہوگا۔ دوسرا زلزلہ نفخہ اولا کے وقت۔ تیسرا زلزلہ نفخہ ثانیہ کے وقت۔ یوم ترونہ، جس دن دیکھیں گے تم اس قیامت کو، تزال کل مرضعۃ عما ارضعت، غافل ہو جائے گی ہر دودھ پلانے والی ماں عما، اس بچے سے جس کو وہ دودھ پلا رہی تھی۔ یہاں پر فرمایا کہ ہر دودھ پلانے والی ماں اپنے بچے سے غافل ہو جائے گی، کیونکہ ماں کی محبت زیادہ ہوتی ہے اپنے بچے سے، اس کے باوجود وہ اس سے غافل ہو جائے گی۔ تو معلوم ہوا کہ قیامت کے احوال اور ہولناکی کتنی سخت ہے، پھر خاص طور پر رضاعت کی حالت میں۔ یا تو یہ بطور کنایہ ہے، یا مطلب یہ اگر کوئی حاملہ ہو تو اس وقت ہولناکی کی وجہ سے غافل ہو جائے گی، یا اگر نفخہ سے مراد وہ نفخہ مراد ہے کہ جب سورج مغرب کے طرف سے طلوع ہوگا تو اس وقت چونکہ قیامت کی یہ بڑی نشانی ہوگی تو اس وقت حقیقتاً بھی مرضع عورتیں ہوگی۔ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا، گرا دے گی اور حمل والی اپنے حمل کو۔ وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ، دیکھیں گے آپ لوگ بے ہوشی میں۔ وَمَا هُم بِسُكَارَىٰ، یہ لوگ بے ہوش نہیں ہوں گے لیکن اللہ کا عذاب سخت ہوگا۔ وَمِنَ النَّاسِ، لوگوں میں سے بعض وہ ہے جو جھگڑتے اللہ کے توحید میں بغیر علم، بغیر کسی عقلی دلیل کے۔ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ، تابعداری کرتے ہیں ہر سرکش شیطان کا۔ کتب علیہ، مقرر کیے گئے اس پر، انہ من تولی، یقیناً جو اس کے پیچھے چلے گا، فانہ یضلہ، شیطان اس کو گمراہ کرے گا، ویہدی الی عذاب السعیر، اسے پہنچائے گا الی عذاب السعیر، ایسے عذاب کے طرف جو بڑکتی ہوئی ہوگی، اس عذاب کی طرف اس کو پہنچاتا ہے، اسے بیچتا ہے،
اس کی رہنمائی کرتے. یا ایھا الناس عقلی دلیل، اے لوگ ان کنتم فی ریب من البعث، اگر تم شک میں ہو من البعث دوبارہ زندہ ہونے سے، فإنا خلقناکم من تراب دلیل انفسی، یا کہ ہم نے پیدا کیا تم کو من تراب مٹی سے مادے بعید، ثم من نطفۃ پھر گندے پانی کے قطرے سے مادے قریب، ثم من علقۃ پھر جمے ہوئے خون سے، ثم من مضغۃ پھر گوشت کے بوٹی سے، مخلقۃ نقشہ بنی ہوئی، تام الخلقت، وغیر مخلقہ جو تام الخلقت نہ ہو، لنبین لکم تاکہ ہم بیان کریں تمہیں کمال قدرتنا اپنی قدرت کی کمالات کو، ونقر فی الارحام ٹھہراتے ہم فی الارحام ماؤں کے پیٹوں میں، ما نشاء جتنا ہم چاہے، الی اجل مسمى ایک وقت مقرر تک، ثم نخرجکم طفلا پھر ہم تمہیں نکالیں گے، ثم نخرجکم طفلا پھر ہم تم کو نکالتے ہیں، طفلا بچہ ہونے کے حالت میں، تاکہ ہم تمہاری تربیت کریں، ثم لتبلغوا اشدکم ثم یبقیکم پھر اللہ تمہیں باقی رکھتے ہیں تاکہ پہنچ جاؤ تم اشدکم اپنی عمر کے مضبوطی کو، ومنکم من یتوفی بعض ہوئے کہ جو فوت ہو جاتے ہیں جوانی سے پہلے، ومنکم من یرد الی ارذل العمر بعض تم میں سے ہوئے جنہیں واپس لٹائے جاتے ہیں الی ارذل العمر نہ کمی عمر کے طرف، کمزور عمر کے طرف، لکی لا یعلم من بعد علم شیئا تاکہ وہ نہ جانے من بعد علم اول کے بعد شیئن کچھ بھی، پہلے علم کے بعد پھر اور کچھ وہ سیکھ نہیں سکتا، یا علم کے بعد انہیں سب کچھ پتہ ہوتا ہے، بڑھاپے کی حالت میں وہ سب کچھ بھول جاتا ہے. وَتَرَى الْأَرْضَ حَامِدَةً دیکھیں گے آپ زمین کو، حامدۃ خشک، فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ جب ہم اس پر اتارتے ہیں پانی، اہتزت وہ خوش ہو جاتی ہے، وَرَبَتْ پھول جاتی ہے خوشی سے، وَأَنبَتَتْ مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ وہ اگا دیتی ہے من كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ ہر عمدہ جوڑے سے، بارونق جوڑے سے. ذالک نتیجے دلیل، ذالک اس وجہ سے، لتستیقنوا تاکہ تم یقین کرو، یقین اللہ حق ذات ہے اور اللہ تعالیٰ زندہ کرتے ہیں مردوں کو، وَأَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے. وَأَنَّ السَّاعَةَ کمالی وصفی جانو یقیناً قیامت آتیۃ آنے والا ہے، لا ریب فیہا جس میں کوئی شک نہیں ہے. وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ یقین اللہ اٹھائیں گے ان کو جو قبروں میں ہے. وَمِنَ النَّاسِ لوگوں میں سے بعض من وہ ہے یجادل جو جھگڑتے فی اللہ اللہ کے توحید میں، بغیر علم بغیر عقلی دلیل کے، ولا ہدن بغیر ہدایت کے، بغیر دلیل وحی کے، ولا کتاب منیر بغیر کتاب روشن کے، نہ عقلی دلیل ہے نہ نقلی دلیل ہے نہ وحی دلیل ان کے پاس. ثانی عطفی موڑنے والا ہے، عطفی ہی اپنی کروٹ پر، لیضل عن سبیل اللہ تاکہ گمراہ کرے لوگوں کو اللہ کے راستے سے. لہو فی الدنیا ثمر دنیاوی اس کے لیے دنیا میں رسوائی ہے، ہم چگائیں گے اس کو یوم القیامہ قیامت کے دن عذاب الحریق جلانے والا عذاب. ذالک بما قدم یداک بسبب اس کے کہ آگے بھیجا تمہارے ہاتھوں نے. وان اللہ یقین کرو یقین اللہ ذرا پر ظلم کرنے والا نہیں اپنے بندوں پر. یہ نفی میں مبالغہ ہے، یا ظلم بمعنی ظالم کے ہے. ومن الناس من یعبد اللہ علی حرف لوگوں میں سے بعض وہ ہے جو عبادت کرتے اللہ تعالیٰ کی علی حرف کنارے پر یا شک پر. فإن اصابہ خیر اگر پہنچے اسے خوش اطمئن بھی وہ ظاہری طور پر اس میں مطمئن ہو جاتا ہے. وإن اصابتہ فتنہ اگر اس سے پہنچ جائے فتنۃ کوئی آزمائش، انقلب علی وجہ انقلب وہ پھر جاتا علی وجہ اپنے چہرے پر، خسرت دنیا والآخرہ خسرہ وہ تاوانی ہوا دنیا میں اور آخرت میں. ذالک والخسران المبین یہ ہے بڑی تاوات. یدعو زجر یدعو پکارتے لوگ من دون اللہ اللہ کے علاوہ، ما ان معبودوں کو، لا یضر جو انہیں ضرر نہیں دے سکتا ہے عدم عبادت کے صورت میں، وما لا ینفع جو انہیں نفع نہیں دے سکتے عبادت کرنے کی صورت میں. ذالک والضلال البعید یہ غیر اللہ کو پکارنا گمراہی ہے
البعید حق سے دور، یدعو پکارتے یہ لوگ لمن ان کو ضر اقرب من نفع جن کی ضرر نفع سے زیادہ ہے، قریب ہے، لبئس المولا بہت برا ہے دوست، ولبئس العشیر بہت برا قام و قبیلہ ہے۔ دیکھیے یہاں پر فرمایا یدعو من دون اللہ ما لا یضر وما لا ینفع ذالک هو الضلال البعید، پھر آگے فرمایا یدعو لمن ضرہ، یہاں پر لمن میں لام زائدہ ہے، یدعو پکارتے ہی لوگ، من اس کو، ضرہ اقرب من نفعہ جس کی ضرر زیادہ قریب ہے اس کے نفع سے۔ ما قبل فرمایا ما لا یضر وما لا ینفع، نہ نفع دے سکتے نہ نقصان دے سکتے، آگے فرمایا کہ ضرر زیادہ ہے تو معلوم ہوا کہ نفع پھر بھی کچھ نہ کچھ تو ہے، اور پہلی آیت میں فرمایا کہ کچھ نفع نہیں دے سکتے، کچھ ضرر نہیں دے سکتے، یہاں پر فرمایا نفع بھی دے سکتے تھوڑا، ضرر دے سکتے زیادہ۔ تو اس کا جواب یہ ہے یہاں پر حقیقتاً قرب مراد نہیں ہے بلکہ اقرب الی الفہم مراد ہے۔ مشرک غیر اللہ کو پکارتا ہے، ذہن میں سوچتے نفع ہوتا ہے یا نہیں، لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ فوراً مشرک بن جائے گا، اس کا ضرر زیادہ ہے، ضرر سے مراد ضرر روحانی مراد ہے کہ مشرک غیر اللہ کو پکارتا ہے، کہتے ہیں نفع ہوتے یا نہیں، تو اللہ فرماتے ہیں نفع نہیں ہوگا لیکن مشرک بن جائے گا۔ تو اقرب الی الفام کے طور پر فرمایا لمن ضر اقرب من نفعہ۔ ایک جواب یہ ہے، دوسرا جواب یہ ہے کہ عرب ہر چیز جو موجود ہو اس کو قریب سے تعبیر کرتے ہیں، اور جو چیز معدوم ہو اس کو بعید سے تعبیر کرتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ بالکل غیر اللہ کو پکارنے میں نفع نہیں ہے، ضرر روحانی ہے۔ اگر غیر اللہ کو نہ پکارے نہ جسمانی ضرر پہنچ سکتا ہے، اگر پکارے تو نفع نہیں پہنچ سکتا۔ عرب جو چیز معدوم ہو اس کو بعید سے تعبیر کرتے ہیں، جو موجود ہو اس کو قریب سے تعبیر کرتے ہیں۔ ان اللہ بشارت، ان اللہ یقیناً اللہ تعالیٰ یدخل الذین داخل کریں گے ان لوگوں کو آمنوا جو ایمان لے آئے، وعملوا الصالحات جو عمل کرتے رہے نیک، جنات باغات میں تجری من تحت النہار جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہوئی ہوگی، وان اللہ یفعل ما یرید علت ما قول یقین اللہ کرتا ہے جو کچھ ارادہ فرماتا ہے، من کان یظن جو شخص گمان کرتا ہے اللہ ینصر اللہ کہ اللہ مدد نہیں فرمائیں گے اس کا دنیا آخرت میں، فلیمدد بسبب چاہے کہ وہ لمبی کرے ایک رسی کو آسمان کی طرف، ثم لیقطع پھر اس وہی کے رسی کو کاٹ ڈالے، فلینظر پھر دیکھیے هل یذهبن کید ما یغیظ آئے لے گیا اس کے تدبیر نے ما وہی یغیظ جس کی وجہ سے وہ غصے میں تھا۔ من کان یظن اللہ ینصر اللہ، مطلب یہ ہے کہ جس آدمی کو اس بات پر غصہ ہو کہ رب پیغمبر کی مدد کرتا ہے تو ایک رسی آسمان کے طرف لمبی کرے، اوپر چڑھ کر وہی کو ختم کرے تاکہ اس کا غصہ ختم ہو جائے، لیکن یہ آدمی یہ کام نہیں کر سکتا۔ ایک توجیہ ہے۔ دوسری توجیہ ہے چھت سے مراد گھر کی چھت مراد ہے، معنی یہ ہے کہ گھر کی طرف رسی کو لمبا کرے، اپنے آپ کو خفی کرے تاکہ اس کا غصہ ختم ہو جائے۔ اب یہاں پر سوال یہ ہے کہ اگر ضمیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف راجع ہو تو ما قبل تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر نہیں ہے، یہ تو اضمار قبل الذکر ہے، یہ تو اضمار قبل الذکر ہے۔ اس وجہ سے تیسری توجیہ یہ ہے کہ مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی اللہ کو پکارتا ہے تو اس نے دعا والی رسی آسمان کی طرف لمبی کی ہے تو امکان ہے کہ اللہ اس کے دعا کو قبول کرے۔ اگر اس نے دعا کی رسی بند کر دی تو دعا قبول ہونے کا امکان ختم ہو جائے گا، جس طرح رسی کاٹنے کی وجہ سے وصول الی السماء کا امکان ختم ہو جاتا ہے۔
وَكَذَلِكَ ترغیب القرآن کاف بیان الکمال، یہ ہماری کمال ہے کہ ہم نے اس قرآن کو اتارا آیات بینات، آیات نشانیہ، بینات واضح واضح، ان اللہ یہدی من یرید، یقین اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے من یرید جس کو چاہتا ہے، ان الذین آمنوا یقین وہ لوگ جو ایمان لے آئے، والذین ہادوا وہ لوگ جو یہودی ہے، والصابئین جو آتش پرست ہے، والنصارى جو نصارى ہے، والمجوس جو آگ کی پوجا کرنے والے ہیں۔ صابئین کے معنی ہم نے سورۃ البقرہ میں ذکر کیے کہ صابئین سے مراد یا آتش پرست ہے، یا صابئین سے مراد وہ لوگ ہیں جو پیغمبر کی بات کو نہیں مانتے، والذین اشرکوا وہ لوگ جو مشرک ہیں، ان الذین یفصلون بینہم یقین اللہ تعالیٰ عملی فیصلہ فرمائیں گے ان کے درمیان قیامت کے دن میں، ان اللہ علی کل شیء شہید یقین اللہ تعالیٰ ہر چیز پر گواہ ہے۔ ان الذین آمنوا سے مراد وہ لوگ ہیں جو صرف زبان سے ایمان لے آئے۔ الم تری عقلی دلیل، آیا آپ نہیں دیکھتے یسجد من فی السماوات ومن فی الارض اطاعت کرتی اللہ کے لیے جو کچھ آسمانوں میں جو کچھ زمین میں ہے انقیاد تام، والشمس والقمر سورج ہو چاند، والنجوم ستارے، والجبال پہاڑ، والشجر درخت، والدواب جانور، وکثیر من الناس بہت سارے لوگ، وکثیر حق علیہ العذاب بہت سارے لوگ وہ ہے جن پر عذاب ثابت ہو چکے ہیں، ومن یہن اللہ جس کو اللہ ذلیل کرے، وما لہ من مکرم نہیں ہے اس کو کوئی عزت دینے والا۔ ان اللہ یفعل ما یشاء یقین اللہ تعالیٰ کرتے ہیں جو کچھ اللہ چاہتا ہے۔ ھذان خصمان یہ دونوں جگڑ مار قوم ہے، یہ دونوں جگڑالو ہے، مومن اور کافر، اختصموا فی ربہم جنہوں نے جھگڑا کیا اپنے رب کے بارے میں، فالذین کفروا پس وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، انکار التوحید توحید سے انکار کیا، قطعت لہم ثیاب من النار ان کے لیے آگ کے کپڑے کاٹ دیے جائیں گے، آگ کا سوٹ ان کے لیے تیار کیا جائے گا، یصب من فوق رؤوسہم الحمیم ان کے سروں کے اوپر گرم کھولتا ہوا پانی ڈال دیا جائے گا، یسعر بہ ما فی بطونہم والجلود جلائے جائیں گے اس پانی کے ذریعے سے جو کچھ ان کے پیٹوں میں، والجلود اور چمڑے، ولہم مقام من حدید ان کے لوہے کے گرز ہوں گے، کلما ارادوا ان یخرجوا منہا جب بھی وہ چاہیں گے کہ نکلے جہنم سے، من غم پریشانی کی وجہ سے، اعیدوا فیہا ان کو واپس دھکیلا جائے گا اس جہنم میں، وذوقوا عذاب الحریق ان سے کہا جائے گا چکو عذاب الحریق جلانے والا۔ ان اللہ بشارت یقیناً اللہ یدخل الذین داخل فرماتے ان لوگوں کو آمنوا جو ایمان لے وعملوا الصالحات جو عمل کرتے رہے نیک، جنات باغات میں، تجری من تحت النہار جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہوئی ہوگی، یحلون فیہا من اساور من ذہب انہیں سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے، ولؤلؤا ویلبسون لؤلؤا وہ پہنیں گے موتیوں کو، ولباسهم فیہا حریر ان کے لباس جنت میں حریر ریشم کے ہوں گے، وہدوا الی الطیب ہدایت دی گئی تھی ان کی الی الطیب پاک کلمے کی طرف جو کہ کلمہ توحید ہے، من القول بات میں سے، وہدوا الی صراط الحمید ان کی رہنمائی کی گئی ہے ایسی ذات کی راہ کی طرف، الحمید جو تعریف والا ہے۔ ان الذین کفروا تخفیف اخروی یقینا وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وصدون عن سبیل اللہ اور روکتے لوگوں کو اللہ کی راہ سے، والمسجد الحرام مسجد حرام سے پورا حرم مراد ہے، الذی جعلناہ للناس وہ مسجد حرام کہ بنایا ہم نے اس کو للناس لوگوں کے لیے، سواء برابر، العاکف فیہ والباد برابر ہے اس میں رہنے والا، والباد باہر سے آنے والا، ومن یرد جو شخص ارادہ کرے فی مسجد حرام میں بالحاد گمراہی کے، بظلم بوجہ ظلم کے، نذقہ من عذاب علیم چگائیں گے ہم انہیں عذاب دردناک، وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاہِیمَ یا سے اس سے ثانی اس میں نفی شرک فعلی کا بیان ہے، وَإِذْ بَوَّأْنَا یاد کر اس وقت کو جب ہم نے ٹھکانا دی ابراہیم علیہ السلام کو، مکان البیت بیت اللہ میں ٹھکانا، اللہ تشرک یہ کہ شریک نہ ٹھہراؤ میرے ساتھ کسی کو، وَطَہِّرْ بیتیہ پاک صاف رکھو میرے گھر کو، للطائفین طواف کرنے والوں کے لیے، والقائمین رہنے والوں کے لیے، والرکع سجود رکوع کرنے والوں سجدی کرنے والوں کے لیے، وَأَذِّن فِي النَّاسِ اعلان کرو لوگوں میں، بالحج حج کے فرض ہونے کا، یأتوک رجال آئیں گے تیرے پاس، رجالن پیادل، وعلی کل ضامر ہر پتلی کمر والی پر، ہر پتلی کمر والی سواری پر، یاتین آئیں گے من کل فج عمیق ہر کشادہ راستے سے، لیشہدوا منافع لہم تاکہ حاضر ہو جائے یہ لوگ
منافع لہم اپنے فائدوں کے جگہ کے لیے، مقصود دینی فائدے۔ وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ یاد کرے یہ لوگ اللہ کے نام کو، فی ایام معلومات معلوم دنوں میں، مقرر شدہ دنوں میں، 10 ذی الحجہ، 11 ذی الحجہ، 12 ذی الحجہ، علی ما رزقہم من بہیمۃ الانعام، اس طریقے پر، علی ما رزقہم اس پر جو اللہ نے ان کو دیے، من بہیمۃ الانعام چپاؤں میں سے، اس پر اللہ کا نام یاد رکھیں۔ فکلوا منہا پس کھاؤ تم اس سے، واطعموا کھلاؤ البائس تنگ دست کو، الفقیر محتاج کو، ثم لیقضوا تفثہم پھر چاہیے کہ وہ پورا کرے تفثہم حج کے مناسک کو، ولیوفوا نذورہم چاہے پورا کرے وہ اپنے نظروں کو، ولیطوفوا ببیت العتیق چاہے کہ وہ پورا کرے، چاہے کہ وہ طواف کرے، بالبیت العتیق قدیم گھر کا، یا البیت العتیق عتیق من الجبابرہ جو کہ جابروں سے آزاد کیا گیا ہے۔ ذالکا یہ حکم ہم نے اس لیے دیا ہے تعظیم کا، ومن یعظم حرمات اللہ جو آدمی تعظیم کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی حرام کی ہوئی چیزوں کا، فهو خیر اللہ پس اس کے لیے بہتر ہے، عند رب اس کے رب کی طرف سے، وحلت لکم الانعام حلال کی گئی تمہارے لیے چھپائے، الا ما یتلی علیکم مگر جو تم پر پڑھا جائے گا۔ سورۃ مائدہ آیت نمبر 103 میں اس کا تذکرہ ہے۔ فاجتنبوا الرجس من الاوثان پس بچاؤ اپنے آپ کو، من الاوثان الرجس گندگی سے، من الاوثان من بیانیہ یعنی بتوں کے گندگی سے، واجتنبوا قول الزور بچاؤ اپنے آپ کو جھوٹی بات سے، حنفاء للہ کون حنفاء للہ ہو جاؤ تم یکسو اللہ کے لیے، غیر مشرکین نہ ہو جاؤ شرک کرنے والے اللہ کے ساتھ، ومن یشرک باللہ جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا، فکأنما خر من السماء گویا کہ وہ اوپر سے گر گیا۔ شرک کو اپنا کر توحید کو چھوڑنا یہ ایسے جیسے کہ آسمان سے گرنا ہے۔ فتخطفہ الطیر نوچیں گے اس کو پرندے، افکار باطلہ و خواہشات، او تاوی بہ الریح او تہوی بہ الریح یا ہوا اسے گرا دے گی، فی مکان سحیق فی مکان سحیق ایسی جگہ میں، سحیق جو گہری ہے۔ مشرک دو قسم کے، ایک قسم کے مشرک مذبذب مشرک کہ شرک کرے یا نہ کرے اس کا تذکرہ، فتخطفہ الطیر دوسرے قسم کا مشرک پختہ مشرک، او تاوی بہ الریح فی مکان سحیق۔ ذالکا یہ بات تو سن چکے، ومن یعظم شعائر اللہ جو آدمی اللہ کے یادگاروں کا تعظیم کرے گا، فإنہا من تقوی القلوب یقیناً یہ دل کے تقوی کے وجہ سے وہ شعائر اللہ کی تعظیم کرے گا۔ لہم فیہا منافع تمہارے لیے اس میں مجبوری والے فائدے ہیں، الی اجل مسمی ایک وقت مقرر تک، ثم محلها پھر اس کی ذبح کی جگہ الی البیت العتیق بیت اللہ ہے آزاد، ولکل امت ہر امت کے لیے جعلنا ہم نے بنایا، منسکن ایک عبادت کا طریقہ یا منسکن قربانی کرنے کا جگہ تاکہ وہ یاد کرے اللہ کے نام کو، علی ما رزقہم ان پر جو اللہ نے ان کو دی، من بہیمۃ الانعام چپاؤں میں سے، فإلہکم الہ واحد پس معبود تمہارا معبود یکتا ہے، فلہو اسلموا بس اسی اللہ کے لیے منقاد و تابعدار رہو، وبشر المخبتین بشارت و عاجزی کرنے والوں کو، الذین وہ عاجزی کرنے والے، اذا ذکر اللہ جب اللہ کو یاد کیے جاتے، وجلت قلوبہم کامتے ہیں ان کے دل، والصابرین صبر کرتے، علی ما اصابہم ان مصائب پر جو ان کو پہنچتی ہے، والمقیم الصلاۃ عبادت بدنی قائم کرتے یہ لوگ نماز کو، ومما رزقناہم ينفقون ان مال میں سے جو ہم نے ان کو دیے، ينفقون خرچ کرتے ہیں، والبدنان ذات اللہ وہ بڑا جانور، جعلنا لکم جو ہم نے بنایا تمہارے فوائد کے لیے، من شعائر اللہ اللہ کے شاعر میں سے، یادگاروں میں سے، لکم فیہا خیر تمہارے لیے اس میں بہتری ہے دینی اور دنیاوی، فاذکروا اسم اللہ پس یاد کرو اللہ کو، علیہ اس پر، صوافا در حال کہ وہ قطار میں کڑی ہو، اذا وجبت جنوبا
جب گر پڑے وہ کروٹوں پر، فکلوا منہ پس کھاؤ تم اس سے، واطعموا کھانا کھلاؤ، القانع عاجز کو، والمعتر بے قرار ہونے والے کو، قانع وہ عاجز ہو جو کہ سوال نہیں کرتا، والمعتر وہ عاجز ہو جو سوال کرتا ہے، بہت زیادہ بے قرار ہے، ہر کسی سے مانگتا رہتا ہے۔ کذالک سخرنا لکم، اس طرح ہم نے تابع کی جانور تمہارے لیے، لعلکم تشکرون تاکہ تم شکر ادا کرو۔ لن ینال اللہ لحومہا، ہرگز نہیں پہنچتے اللہ کو لحوم اس کے گوشت، ولا دماء اس کا خون، ولکن ینال التقوی، لیکن پہنچتے اللہ تعالیٰ کو التقوی اخلاص، منکم تم میں سے۔ کذالک سخر لکم، یہ قربانی کا فلسفہ کہ اللہ کو تمہاری گوشت و خون کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تمہارے اخلاص کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ کذالک سخر لکم، اس طرح اللہ تعالیٰ نے کو تمہارے لیے تابع کیا ہے، لتکبروا اللہ علی ما ہداکم، تاکہ تم اللہ کی بڑائی بیان کرو اس طریقے پر جو اللہ نے تمہیں سکھایا، جو اللہ نے تمہاری رہنمائی کی ہے۔ وبشر المحسنین، بشارت دے المحسنین، اخلاص سے نیکی کرنے والوں کو۔ ان اللہ یدافع، یقیناً اللہ تعالیٰ دفع کرتا ہے ایمان والوں سے کفار کے شروں کو۔ ان اللہ لا یحب کل خوان کفور، یقین اللہ پسند نہیں کرتے کل خوان، ہر خیانت گر کو، کفور ہر ناشکر کو۔ اسی وجہ سے حضرت شیخ القرآن امام محمد طاہر پنجپیر رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، من الدین کشف العیب عن کل کاذب وعن کل بدع اتی بالمصائب ولولا رجال مسلمون لہدمت صوامع دین اللہ من کل جانب۔ اللہ تعالیٰ اپنی دین کی حفاظت کرتا ہے۔ اذن للذین یقاتلون، حضرت شیخ رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ ایک مسلم تھا دہلی میں، ان سے کسی نے پوچھا کہ یہ سامنے کیا ہے، اس نے کہا یہ گرجا ہے، ہندو کا گرجا ہے۔ پھر انگلی اٹھا کر کہنے لگا الہی خانہ ہے انگریز گرجا، یہ گرجا ہے، یہ گرجا ہے، یہ گرجا۔ اللہ انہیں ختم کر دے، تباہ و برباد کرے۔ اذن للذین یقاتلون، اجازت دی گئی ان لوگوں کو جن کے ساتھ جنگ کیا گیا، بانہم ظلموا، اس وجہ سے کہ ان کے ساتھ ظلم کیا گیا، وان اللہ علی نصرہم لقدیر، یقین اللہ تعالیٰ ان کی مدد پر قدرت رکھنے والے ہیں۔ الذین اخرجوا، لوگ جو نکالے گئے، من دیرہم اپنے گھروں سے، بغیر حق، بغیر کسی وجہ سے، الا یقول ربنا اللہ، مگر اس وجہ سے کہ انہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے۔ ولولا دفع اللہ الناس، اگر اللہ دفع نہ کرتے لوگوں کو بعض ببعض، ان کے بعض کو بعض کے ساتھ، لہدمت صوامع، گرا دیے جاتے اپنے اپنے زمانے میں، صوامع وبیع وصلوات، اپنے اپنے زمانے میں گرا دیے جاتے درویشوں کے عبادت خانے، وبیع نصارہ کی عبادت خانے کنیسے، وصلوات یہودیوں کے نماز پڑھنے کی جگہ۔ اب سوال یہ ہے کہ یہودی نصرانیوں کے گرجے عبادت خانے کو تو گرانا عین ایمان ہے، اس کا جواب میں نے دے دیا۔ اپنے اپنے زمانے میں ان کی عبادت خانے گرا دیے جاتے اگر جہاد کا حکم نہ ہوتا۔ ومساجد، اور مسلمانوں کے سجدے کی جگہ، یذکر فی اسم اللہ کثیرا، یاد کیے جاتے اس میں اللہ کے نام بہت زیرہ، وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ بشارت، ضرور اللہ مدد فرماتے اس کا جو اللہ کی دین کا مدد فرماتا ہے۔ ان اللہ لقوی عزیز، یقین اللہ قوت والے زبردست ہے۔ الذین، بدل ہے مینصر سے، الذین ان لوگ کی مدد اللہ فرمائیں گے، الذین وہ لوگ، ان مکناہم فی الارض، اگر ہم انہیں جگہ دیں گے زمین میں، اقاموا الصلاۃ، قائم کریں گے نماز کو، وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ دیں گے، وامروا بالمعروف، حکم کریں گے اچھائی کو، ونہوا عن المنکر، روکیں گے لوگوں کو برائی سے، وللہ عاقبۃ الامور، اللہ کے لیے اچھا انجام الامور، تمام کاموں کا، امور الخلائق۔ وَإِن يُكَذِّبُوكَ، تخفیف دنیاوی، اگر یہ لوگ آپ کو جھٹلاتے، فقط کذب قبلہم قوم نوح، تحقیق جھٹلاتے اس سے پہلے نوح علیہ السلام کے قوم نے، عادیوں نے، سمودیوں نے، ابراہیم علیہ السلام کے قوم نے، لوط علیہ السلام کے قوم نے، مدین والوں نے،
وکذب موسیٰ جھٹلایا گیا تھا موسیٰ علیہ السلام، فاملیت للکافرین پس ہم نے مہلت دی کافروں کو بعد تکذیب، ثم اخذتهم، پھر ہم نے ان کو پکڑا، فکیف کان نکیر استفہامی تقریری، بس کس طرح تھا میرا عذاب، فکئی من قریۃ، کئی بستی والے، اہلکنا، ہم نے ان کو ہلاک کیا تھا، وہی ظالمۃ، نسال میں کہ وہ بستی والے ظلم کرنے والے تھے، فہی خاویۃ علی عروشہا، پس وہ بستی والے، پس وہ بستیاں گری ہوئی علی عروشہا، اپنی چھتوں پر، وبئر معطلہ، کنویں بیکار پڑے ہوئے، وقصر مشید، مضبوط مضبوط محلات، افلم یسیروا فی الارض، آیا یہ لوگ چل پھر کر نہیں دیکھتے زمین میں، فتکون لہم قلوب یعقلون بہا، پس ہو جائے ان کے لیے دل یعقلون بہا کہ غور کرے اس کے ساتھ، او آذان یا کان یسمعون بہا کہ سنے وہ اس کے ذریعے سے، فإنا لا تعمی الابصار، قصہ یہ کہ اندھے نہیں آنکھیں، ولکن تعمی القلوب التی فی الصدور، لیکن اندھے وہ دل جو سینوں میں ہے، وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ، یہ لوگ آپ سے جلد عذاب مانگتے ہیں، وَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ وعدہ، اللہ خلاف نہیں فرماتے اپنے وعدے کا، وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ، یقیناً ایک دن عذاب کا آپ کے رب کے ہاں، کالف سنۃ، مثل 1000 سالوں کا ہے، مما تعدون، اس سے جو تم گنتے ہو، وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ، کئی بستی والے، أَمْلَيْتُ لَهَا، ہم نے ان کو مہلت دی، وَهِيَ ظَالِمَةٌ، اس حال میں کہ وہ بستی والے ظلم کرنے والے تھے، ثُمَّ أَخَذْتُهَا، پھر میں نے ان کو پکڑا، وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ، میرے طرف لوٹنا ہے، قل کہہ دیجئے میرے پیغمبر، یا ایھا الناس، اے لوگو، انما انا لکم نذیر مبین، یقینا میں ہوں تمہارے لیے ڈرانے والا واضح، فالذین آمنوا وعملوا الصالحات، پس وہ لوگ جو ایمان لے وعملوا الصالحات، عمل کرتے رہے نیک، لہم مغفرۃ، ان کے لیے بخشش ہے، ورزق کریم، عمدہ رزق ہے، والذین سعوا، وہ لوگ جو کوشش کرتے فی آیاتنا، فی ابطال آیاتنا، ہماری آیات کو کمزور کرنے میں، ہماری آیات کو باطل ثابت کرنے میں، معاجزین، وہ لوگ جو کوشش کرتے ہیں ہماری آیات میں، معاجزین، عاجز کریں گے اللہ کو، نہیں، اولئک اصحاب الجحیم، یہ لوگ جہنم والے ہیں، وما ارسلنا من قبلک، ہم نہیں بھیجتے اب سے پہلے من رسول، کوئی رسول، ولا نبی، نہ کوئی پیغمبر، الا اذا تمنا، مگر جب بیان فرماتے تھے وہ، القى الشیطان، شیطان ڈالتے تھے، فی امنیتہ، ای فی اثناء تلاوتہ، اس کے تلاوت کے دوران، اس کے بیان کے دوران شیطان لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتے تھے، فَيَنسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ، پس اللہ تعالیٰ زائل فرماتے تھے، ختم فرماتے تھے وہ وسوسے جو شیطان ڈالتے تھے، ثم يحكم الله آیاتہ، پھر اللہ مضبوط فرماتے تھے اپنی آیات کو، واللہ علیم حکیم، اللہ جاننے والا، حکمت والا، لیجعل، تاکہ بنائے، ما وہ یلقی الشیطان، جو شیطان وسوسے ڈالتے، فتنۃ، امتحان، ان لوگوں کے لیے جن کے دلوں میں مرض ہے، والقاسیۃ قلوبہم، جن کے دل سیاہ اور سخت ہے، وان الظالمین لفی شقاق بعید، یقیناً ظالم لوگ البتہ بدبختی میں، بعید، بہت دور حق سے، وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ، اور تاکہ جانے وہ لوگ اوتوا العلم، جن کو علم دی گئی ہے، انہ الحق، یقیناً یہ قرآن حق ہے، من ربک، آپ کے رب کے طرف سے، فَيُؤْمِنُوا بِهِ، پس وہ ایمان لے آئیں گے اس پر، فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُم، پس عاجز ہو جائیں گے اس قرآن کے سامنے ان کے دل، وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا، یقین اللہ تعالیٰ ہدایت دیتے ہیں ان لوگوں کو جو ایمان لائے، إِلَىٰ صِرَاطٍ مستقیم، سیدھی راہ کے طرف، وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا، ہمیشہ رہیں گے وہ لوگ جن نے کفر کیا، فِي مِرْيَةٍ، شک میں، من اس قرآن سے، حَتَّىٰ تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ، تک کہ آ جائیں گے ان کے پاس قیامت بغتۃ، اچانک، او یأتیہم عذاب یوم عقیم، یا آ جائیں گے ان کے پاس ہمیشہ، او یأتیہم عذاب یوم عقیم، یا آ جائیں گے ان کے پاس عذاب یوم عقیم، بانج دن والا عذاب، عقیم بانج کو کہتے، مطلب یہ ایسا عذاب ہوگا جو برا عذاب ہوگا۔ دیکھیے یہاں پر فرمایا کہ جب کوئی مبلغ، کوئی پیغمبر بیان فرماتے تھے، القى الشیطان فی امنیتہ، شیطان ان کے بیان کے دوران وسوسہ ڈالتے تھے۔ یہاں پر بعض حضرات نے ایک من گڑت واقعہ ذکر کیا ہے، وہ واقعہ یہ ہے کہ سورۃ النجم کی آیات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے، افرأیتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، تو شیطان نے وہی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آواز میں یہ آواز بھی لگائی، تلک الغرانیق العلا وان شفاعتہن لترتجا، یہ جو لات منات عزی ہے ان کے بڑے بڑے گردن ہے، ان کی شفاعت قبول کی گئی ہے، امید کی جاتی ہے کہ قبول کی جائے گی، تو مشرکین خوش ہو گئے۔ تو اللہ رب العزت نے اس واقعے کا تذکرہ کیا،
الا اذا تمنا القى الشیطان فی امنیتی، جب شیطان تمنا بیان فرماتے تھے تو شیطان ڈالتے تھے فی امنیتی ہی، اس کے بیان میں اپنے آواز کو، تاکہ لوگوں کو اشتباہ میں داخل کرے، لوگوں کو اشتباہ میں داخل کرے، لوگ مشتبہ ہو جائے کہ شاید یہ پیغمبر کی آواز ہو۔ یہ جو واقعہ ہے یہ من گڑت ہے۔ ایک وجہ یہ ہے کہ سورۃ النجم نزول میں، سورۃ النجم نزول میں 23 نمبر پر ہے، اور یہ سورۃ الحج نزول میں 103 نمبر پر ہے۔ تو کیا مطلب سوال کتنے سال پہلے ہوا اور جواب کتنے سال کے بعد آیا؟ تو 18 سال کے بعد جواب آیا۔ دوسرا وجہ یہ ہے کہ سورۃ النجم مکی سورت ہے، تو سوال مکہ میں ہوا، جواب مدینہ میں، یہ کیا عقل کی بات ہے؟ تیسرا جواب یہ ہے کہ سورۃ الحاقہ میں وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضُ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ، اگر یہ پیغمبر ہم پر کوئی بات بنا دیتے ہم انہیں شار رگ سے پکڑتے، وہ کاٹ لیتے۔ حال یہ کہ اللہ نے ایسا نہیں کیا، معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان پر اس طرح بات جاری نہیں ہوئی۔ پانچواں جواب یہ ہے، اگر شیطان کو اللہ نے اتنی قدرت دی ہے پھر تو وہی محفوظ نہ ہوگی، پھر تو ہر کوئی کہہ سکتے ہو سکتا ہے یہ شیطان کی آواز میں آواز ہو سکتے جی، پھر تو وہی محفوظ نہیں ہوگی۔ اسی وجہ سے امام راضی رحمہ اللہ فرماتے وما قال المفسرون فهو مردود، جو کچھ مفسرین نے یہ واقعہ ذکر کہ یہ مردود ہے، خازن میں بھی ہے، زاد المسیر و قرطبی میں بھی ہے کہ یہ واقعہ مردود اور من گڑت واقعہ ہے۔ بلکہ مطلب یہ کہ جب مبلغ بیان کرتے تھے تو شیطان ان سامعین کے دلوں میں وسوسہ ڈالتے تھے کہ الملک یومئذ للہ، تمام اختیارات و بادشاہت اس دن اللہ کے لیے، اللہ فیصلہ فرمائیں گے ان کے درمیان۔ پس وہ لوگ جو ایمان لے آئے اور عمل کرتے ہیں نیک، نعمتوں کے باغات میں ہوں گے، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور جھٹلایا ہماری آیات کو، بس ان لوگوں کے لیے عذاب ہوگا ذلیل کرنے والا۔ وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کیا اللہ کے راستے میں پھر قتل کیے گئے یا مر گئے، ضرور بضرور اللہ انہیں رزق دیں گے، رزق اچھا، یقین اللہ تعالیٰ بہتر رزق دینے والے ہیں۔ لَيَدْخِلَنَّهُمْ مُدْخَلًا يَرْزُونَهُ، البتہ داخل کریں گے اللہ تعالیٰ ان کو مدخلاً، داخل ہونے کی جگہ میں، یرزونہ جن کو وہ پسند کریں گے۔ ان اللہ علیم حلیم، یقین اللہ جاننے والے بردبار ہے۔ ذالک، اس وجہ سے، ومن عاقب، جس نے بدلہ لیا، بمثل ما عوقب بہ، مثل اس کے کہ جو ان کو سزا دی گئی، ثم بغی علیہ، پھر اس پر ظلم کیا گیا، لینصرنہ اللہ، ضرور بضرور اللہ اس کی مدد فرمائیں گے۔ ان اللہ لعفو غفور، یقین اللہ معاف کرنے والا بخشنے والا ہے۔ ذالک بان اللہ، اس وجہ سے یقین اللہ داخل فرماتے ہیں رات کو دن میں، داخل فرماتے ہیں دن کو رات میں، اور یقین اللہ تعالیٰ سننے والے دیکھنے والے ہیں۔ ذالک بان اللہ الحق، یقین اللہ تعالیٰ حق ذات ہے جن کے لوگ پکارتے اللہ کے علاوہ باطل و بے فائدہ ہے۔ یقین اللہ تعالیٰ العلی بڑی شان والا ہے، الکبیر بڑی ذات والا ہے۔ الم ترى، آپ نہیں دیکھتے، ان اللہ، یقین اللہ انزل من السماء، اتارتے اوپر سے، مان پانی، فتصبح الارض مخضرہ، پس ہو جاتی ہے زمین سرسبز و شاداب۔ ان اللہ لطیف خبیر، یقین اللہ تعالیٰ باریک بین ہے، خبیر خبردار ذات ہے۔ لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی اللہ کے اختیار میں جو کچھ آسمان میں ہے جو کچھ زمین میں ہے۔ ان اللہ لہ الغنی الحمید، یقین اللہ تعالیٰ الغنی و مستغنی ذات ہے، الحمید تعریف والا ہے۔ الم ترى، آئے آپ نہیں دیکھتے، ان اللہ سخر لکم ما فی الارض، یقین اللہ نے تابع کیے تمہارے لیے جو کچھ زمین میں ہے، والفلک، کشتی کو، تجری فی البحر، جو چلتی ہے فی البحر دریا میں، بامر اللہ کے حکم کے ساتھ، ویمسک السماء، اللہ نے روکے رکھے زمین کو، ان تقع علی الارض، زمین پر گرنے سے، الا باذنہ، مگر اللہ کی اجازت کے ساتھ۔ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، یقین اللہ تعالیٰ لوگوں پر نرمی کرنے والا مہربان ہے۔ وہ الذی، اللہ ذات احیاکم، جس نے تمہیں زندگی دی، ثم یمیتکم، پھر موت دیں گے، ثم یحییکم، پھر تمہیں زندہ کریں گے۔ ان الانسان لکفور، یقیناً انسان البتہ ناشکر ہے، لکل امت،
یقیناً ہر لکل امت ہر امت کے لیے جعلنا منسکن ہم نے بنایا ایک عبادت کا طریقہ یا قربانی کا ایک طریقہ، ہم ناسکوہ کہ وہ اس طریقے پر عبادت کرنے والے یا قربانی کرنے والے، فلا ینازعنک فی الامر پس جھگڑا نہ کرے یہ لوگ آپ کے ساتھ، فی الامر دین کے معاملے میں، وادع الی ربک بلائے لوگوں کو اپنے رب کے طرف، انک لعلی ھدی مستقیم یقین آپ ہدایت پر ہے سیدھا۔ وَإِن جَادَلُوكَ اگر یہ لوگ آپ کے ساتھ جھگڑتے ہیں، فقل کہہ دیجئے میرے پیغمبر اللہ اعلم بما تعملون اللہ خوب جانتے ہیں جو کچھ تم عمل کرتے ہو، اللہ یحکم بینکم یوم القیامہ اللہ عاملی فیصلہ فرمائیں گے تمہارے درمیان قیامت کے دن، فیما کنتم فیہ تختلفون ان مسائل کے بارے میں جن میں تم اختلاف کرتے تھے، علم تعلم آپ یقین نہیں کرتے، ان اللہ یعلم ما فی السماوات والارض یقین اللہ تعالیٰ جانتے جو کچھ آسمان میں جو کچھ زمین میں ہے، ان فی ذالک فی کتاب یقین یہ کتاب میں ہے، ان ذالک علی اللہ یسیر یقین یہ کام اللہ پر بہت آسان ہے، ویعبدون من دون اللہ یہ لوگ عبادت کرتے ہیں اللہ کے علاوہ، ما اس کا لم ینزل به کہ اللہ نے نہیں اتار بھی اس کے معبودیت پر سلطان کوئی دلیل، وما لیس لہم بعلم نہیں ہوگا ان کے لیے کوئی علم، وما للظالمین من نصیر نہیں ہوگا ان کے لیے کوئی امدادی، وإذا تتلی علیہم آیاتنا بینات جب ان پر پڑھی جاتی ہے ہماری آیات واضح واضح، تعرف فی وجوہ الذین کفروا آپ پہچانیں گے ان لوگوں کے چہروں میں جنہوں نے کفر کیا، المنکر برائی، یکادون یسطون بالذین یتلون علیہم آیاتنا قریب ہے کہ لوگ حملہ کریں گے ان لوگوں پر جو پڑھتے ان پر ہماری آیات کو، قل کہہ دیجیے میرے پیغمبر افأنبئکم بشر من ذالکم آیا میں تمہیں متنبع کروں اس سے بری حالت پر، النار وہ آگ ہے، آگ کو مفرد ذکر کیا اس لیے کہ تاکہ متعلقات اب ان کے ساتھ خود ملاؤ، النار لک النار تیرے لیے آگ ہے، فیک النار تجھ سے آگ ہے، منک النار تو آگ میں ہوگا، انت فی النار تو آگ کے اندر ہوگا، تو آگ میں ہوگا تیرے ارد گرد سے آگ ہوگا تیرے اندر آگ ہوگا جو قرآن کا مخالف ہے، وعد اللہ الذین کفروا وعدہ کہ اللہ نے اس آگ کا ان لوگوں کے ساتھ جن نے کفر کیا، وبئس المصیر بہت برا ہے لوٹنے کی جگہ، یا ایھا الناس اے لوگوں ضرب مثلا بیان کی جاتی ہے ایک مثال، فاستمعوا لہ غور سے سنو اس کو، ان الذین تدعون من دون اللہ یقیناً جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے علاوہ، لا یخلقوا ذبابا وہ ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے، ولو اجتمعوا لہ ذبابا اگرچہ وہ سارے جمع ہو جائے اس کی پیدائش کے لیے، وَإِن یسلبھم الذباب اگر چھین لے اس سے مکھی کوئی چیز، لا یستنقذوہ یہ لوگ اس سے چھڑا نہیں سکتے، ضعف الطالب والمطلوب کمزور ہے عبادت کرنے والا جس کی عبادت کی جاتی ہے۔ یہاں پر دیکھیے اللہ رب العزت نے معبودان باطلہ کو دیکھیے یہاں پر اللہ رب العزت نے معبودی باطل کو تشبیہ دیا مکی کے ساتھ، کیوں ذباب کے ساتھ تشبیہ دی ہے؟ کیونکہ جو مکی ہے یہ ناقص الخلقت ہے، علماء نے لکھے کہ آنکھوں پر انسان کے 150 پردے ہوتے ہیں، اگر کوئی گندگی وغیرہ آئے تو اس پردوں سے اس کی صفائی کرتا ہے، جبکہ یہ جو مکی ہے اس کے آنکھوں پر پردے نہیں ہے، ناقص الخلقت ہے۔ تو جو غیر اللہ ایک ناقص الخلقت چیز کو پیدا نہیں کر سکتے تو تمہیں بیٹا کس طرح دے سکتے کہ تم مزار کے پاس جاتے کہتے بابا ہمیں بیٹا دے ہمیں بیٹھی دے؟ جو ایک ناقص الخلقت چیز کو پیدا نہیں کر سکتے تو تم کو کس طرح پیدا کر سکتے ہیں، تمہیں بیٹا کس طرح دے سکتے ہیں؟ ایک عالم ہے ملا عبد المومن، ایک مذاقی مولوی تھا، اس نے ایک کتاب لکھی النامہ نام سے، اس میں انہوں نے نام ذکر کی الگ الگ لوگوں کا اور پھر ایک مزاحیہ معنی اس کا کیا ہے، اس میں ذکر کیا ہے البیگم، بیگم کسے کہتے ہیں؟ بیوی، کہنے لگا فساد در پردہ یہ چھپا ہوا فساد ہے، پھر کہتے القتول یہ جو پولیس اور تانہ دار ہوتا ہے یہ کیا ہوتا ہے؟ کہنے لگے نمونہ ملک الموت، یہ ملک الموت کا نمونہ ہے۔ پھر سوال کرتے القاضی، قاضی کہتے کسے کہتے؟ پھر کہنے لگا میخ در گل، یہ ایسا جیسا کہ مٹی میں آپ میخ اور گل کو ڈال دو تو اس کی مثال ایسا ہی ہے۔ پھر ذکر کیا النواب، نواب کسے کہتے ہیں؟ کہنے لگا مجموعہ تغافل، یہ غفلت کا مجموعہ ہے۔ پھر کہنے لگا الوکیل، وکیل کسے کہتے ہیں؟ پھر جواب میں کہا مجتہد، دروغ جھوٹ بنانے والا۔ پھر کہنے لگا الزیارہ، یہ جو مزارات ہوتے یہ کیا ہے؟ کہنے لگا بہانگاہ فسق و فجور،
یہ زنا کا اڈا ہے۔ پھر کہنے لگا المن جور کسے کہتے ہیں؟ پھر جواب میں کہا مگس بے حیا، یہ بے حیا مکی ہے جنہیں تم بار بار ہٹاتے ہو پھر آتی ہے۔ تو اللہ نے تشبیہ دی معبود باطل کو مکی کے ساتھ کہ جب یہ مکی پیدا نہیں کر سکتے تو تمہیں بیٹا کس طرح دے سکتے ہیں۔ ما قدر اللہ، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی تعظیم نہیں کیا قدریں کی جس طرح تعظیم کے حق ہے، یقین اللہ تعالیٰ قوت والے زبردست ہے۔ اللہ یستفی من الملائکۃ رسلا، اللہ منتخب کرتے فرشتوں میں سے قاصد، ومن الناس لوگوں میں سے، ان اللہ سمیع بصیر، یقین اللہ تعالیٰ سننے والے ہیں، بصیر دیکھنے والے ہیں۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اللہ جانتے جو کچھ ان کے سامنے ہے جو کچھ ان کے پیچھے ہے۔ وإلی اللہ ترجع الامور، اللہ کی طرف لوٹائے جائیں گے تمام امور کا انجام۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو ارکعوا رکوع کرو، واسجدوا سجدہ کرو، واعبدوا ربکم، عبادت کرو اپنے رب کا، وافعلوا الخیر، اور کرو تم نیکی، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ وجاہدوا فی اللہ حق جہاد، کوشش کرو اللہ کے راستے میں، جہاد کرو اللہ کے راستے میں، حق کا جہاد، کامل جہاد، مناسب کوشش۔ واجتباکم، اللہ تعالیٰ نے تمہیں پسند کیا ہے۔ وما جعل علیکم فی الدین من حرج، نہیں ڈالا تم پر فی الدین دین کے معاملے میں، من حرج، کوئی تنگی، ملت ابیکم ابراہیم، تابعداری کرو اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کا۔ وسماکم المسلمین، اس ابراہیم علیہ السلام نے تمہیں نام دیا المسلمین، تابعدار، من قبل، اس سے پہلے، یا ہوا اس اللہ نے تمہارا نام رکھ کے تابعدار، من قبل، اس سے پہلے اس قرآن میں، تاکہ ہو جائے رسول تم پر بیان کرنے والا حق کا شہید۔ وتکونوا شہداء علی الناس، ہو جاؤ تم حق بتانے والے لوگوں پر۔ فاقیموا الصلاۃ، بس قائم کرو نماز کو۔ وآتوا الزکوٰۃ، زکوٰۃ دو۔ واعتصموا باللہ، اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے تھامو۔ ومولاکم، یہ اللہ تعالیٰ تمہارا مددگار ہے، تمہارا خالق ہے۔ ونعم المولا، پس واہ ہے المولا مددگار خالق، ونعم النصیر، واہ ہے امداد کرنے والا۔ امتیازات صورت ممتاز ہے کہ اس میں اوامر ہے حاجیوں کو، ثم لیقضوا تفثهم ولیوفوا نذورهم ولیطوفوا بالبیت العتیق۔ صورت ممتاز ہے مکی کے مثال پر، صورت ممتاز ہے کہ جس پر قرآن برا لگتا ہے اس کی کیا حالت ہے۔